روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم بولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال النبی الاعظم الاکرم من مات ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ۔ مل کے درود کی تلاوت فرما دیجئے۔ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بالخصوص جو علیل ہیں ان کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے پھر بھی زحمت درود فرمائیے گا۔ تعجیل ظہور قائم آل محمد کے لیے زبانوں کو درود سے معطر فرمائیے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہیں۔ تمام حمد اس واجب الوجود کے لیے کہ جو انسانوں کو قبروں میں کروٹ بدلنے کا اذن تو نہیں دیتا، لیکن قبرستان زراعت میں دفن دانے کے دل پہ ساز حیات کو چھیڑتا ہے، اور پھر وہ ساز حیات کو محسوس کرتا ہوا دانا اپنے معبود کی حکمت کے طبل پیٹتا ہوا اور اس کی دانائی کے راگ آلاپتا ہوا دامن زمین کو چیر کے عالم ہفت نگار میں پہلی نگاہ ڈالتا ہے، اور پھر اس کا شفیق و ہمدرد پروردگار اس نو مولود کومپل کو چیونٹیوں کے قافلے کی رہزنی سے بھی تحفظ دیتا ہے، ابر بے کرم کے قاتلانہ قطروں سے بھی بچاتا ہے، اور تند و تیز آندھیوں کے تھپیڑوں سے اس کے نازک رخسار کو بھی بچاتا ہے اور اسے شباب عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ دانہ ایک لہلہاتے ہوئے کھیت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کسان کو اس ساحل پہ کھڑا کر کے سورہ مبارکہ واقعہ میں پوچھتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے انسان تو بتا کہ تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں۔ ہمارا موضوع سخن معرفت یوسف زہرا، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں تھوڑا نیچے آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد کے ذات۔ آپ کی محبتوں کی باعث مجھے آنا ہوا، وگرنہ طبیعت ایسی تھی کہ شاید حاضر نہ ہو سکتے۔ آواز آ رہی ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر آج مزاج ساتھ ہوں تو آج براہ راست کتاب معرفت کھول کے تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے بہترین معرفت وقت کے امام کی ان کے القاب کے ذریعے سے معرفت ہے۔ آج ہم ایک لقب پہ بات کر رہے ہیں، الحجہ۔ یہ میرے سرکار کا وہ لقب ہے، یوں تو پورا قبیلہ ہی حجتوں کا ہے، لیکن سب حجتیں جس کی طرف رخ کر کے امید لگائیں اسے حجت دوراں کہتے ہیں۔ اس حجت کے معنی کیا ہیں، اس کے بحر بے کراں کے اندر کون سے غفاسی کے بعد ہمیں معرفت کے در نصیب ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کو اگر کھول دیا جائے تو وہ جمعے کے اندر ہر خطیب پڑھتا ہے الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، یہی ہے کہ جس کے صدقے پوری سلطنت میں خدا رزق تقسیم کر رہا ہے، اور اس کے وجود ہی کے صدقے آسمان کا شامیانہ تنا ہوا ہے، بساط زمین بچھی ہوئی ہے۔ میں ایک لفظ کہہ گیا کہ اس ہی کے صدقے، یہ ہی سمجھ میں آ گیا تو 14 سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس ہی اور بھی میں فرق ہوتا ہے۔ میں ایک مثال کا سہارا ہوں، چشتی صاحب نے کتاب لکھی، اس میں مودت اہل بیت کے خوبصورت گلہائے عقیدت کی گلپاشی کرنے کے بعد آخر میں تھوڑا برہمی انداز میں فرمانے لگے حالانکہ ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں، لیکن شیعہ تو گویا ولایت علی کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا حضور آپ میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، آپ علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم علی سے ہی پیار کرتے ہیں۔
یہ جو بھی کے برقعے میں فاصلہ ہے یہی تو ہمارے تمہارے درمیان فاصلہ ہے. ہم علی ہی سے پیار کرتے ہیں، ہمارا تو محور بس ذات علی ہے. تو الذی بیمنہ رزق الورا، جس ہی کے صدقے کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے. اور رزق سے مراد مولوی صاحب کا جو ترجمہ ہے روٹیوں والا وہ نہیں ہے. رزق کہتے ہیں ہر وہ شے جو اللہ آسمان سے نیچے اتارے، یعنی کائنات میں جو بٹ رہا ہے اس ہی کے قدموں کے صدقے بٹ رہا ہے. ہر شے اس کے توفیل بٹ رہی ہے. اور یہی معنی ہے کلمہ حجت کا. میرے امام ششم سے کسی نے کہا مولا مل حجہ، حجت کا مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ما ینزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس علی ایدیہم. توجہ تو فرمائیے گا اس فقرے کے اوپر. اگر حجت کا معنی سمجھ میں آ گیا تو ہم تمام کا رخ اپنے امام کی طرف ہو جائے گا. فرمایا اللہ جو بھی نازل کرتا ہے پہلے حجت پر آتا ہے، پھر کائنات میں ہر کسی کو اس کی اوقات کے مطابق بانٹا جاتا ہے. اور انسان اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں پہلے حجت کے پاس جاتا ہے. حجت جس کو پسند کرے خدا کی بارگاہ میں بھیج دیتی ہے. اسی لیے ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے دعا سے پہلے ان پہ درود پڑھ دیا کرو، درود پڑھا کرو تاکہ پتہ چلے اچھے گھر کی عرضی آئی ہوئی ہے. ہمارے ماننے والے کی درخواست پہنچی ہوئی. ایک اونچی آواز سے صلوات کی تلاوت فرما. تو سامعین یہ عقیدہ تشیع کا عقیدہ، اور اس کو اگر انشاءاللہ العزیز آج ہمت ہوئی تو قرآن کی 2 آیتیں 2 روایتوں اور ایک عقلی دلیل سے عرض کرنے چاہ رہا ہوں. ہم تو کتابوں کے بھی 5 ہی حوالے دیتے ہیں، دلیلیں بھی 5 عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. قرآن سے بھی عقیدہ ثابت کریں گے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ جو کائنات میں بٹ رہا ہے ان کے صدقے آ رہا ہے. اچھا یہ صدقے وہ صدقے نہیں جو پیر صاحب کے صدقے ہوتا ہے. ایک چودھری صاحب کے صدقے بھی ہوتا ہے نا جی، ملک صاحب کے صدقے، افسر صاحب کے صدقے، وہ صدقہ تو فعلی صدقہ ہے. یہ صدقہ اصلی صدقہ ہے. یعنی محور کائنات، قطب عالم امکان، مرکز عالم وجود ہے امام وقت کی ذات. جو اتر رہا ہے اس کے صدقے اتر رہا ہے. اچھا مولانا کوئی قرآن مجید سے اس کو ثابت کیجئے. لیجئے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اس سے حسین آیت حجت کے مطلب پہ مجھے دستیاب نہیں ہوئی. آواز آ رہی ہے لو اتبع الحق واہواءہم لفسدت السماوات والارض وما فیہن. محسوس کیجئے گا ترجمہ. خدا فرما رہا ہے اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا تو پہلے تو آسمان کا شامیانہ ٹوٹ کے زمین پہ پٹکتا، پھر زمین خود ریزہ ریزہ ہو جاتی. پتہ چلا کوئی غیرت مند حق ہے جس کے ہونے سے کائنات باقی ہے. میں توجہ فرمائیے آپ حضرات سے. میں دوبارہ سلاست کے ساتھ ترجمہ آپ کی خدمت میں روانہ کروں. لو اتبع الحق واہواءہم، اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا تو پوری کائنات درہم برہم ہو جاتی. اس مزاج کی قرآن میں 2 ہی آیتیں ہیں. ایک یہاں کہا کہ اگر حق جھک جاتا تو کائنات کا نظام ختم ہو جاتا. ایک اور آیت میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہوتا تو کائنات درہم برہم ہو جاتی. پتہ چلا کائنات 2 وجہوں سے باقی ہے. پہلی وجہ یہ کہ وہ ایک ہے، دوسری وجہ یہ کہ حسین نے بیعت نہیں کی. میں توجہ لیجئے گا جملے پہ، توجہ درکار ہے میں جملے پہ. قرآن کہہ رہا ہے اگر حق ان کے سامنے جھک جاتا تو کائنات درہم برہم ہو جاتی. اگر تمہیں حق نظر نہ آئے تو سن 61 ہجری دربار ولید میں رات کے وقت ہمارے پاس آ جانا. جس وقت مروان کہہ رہا تھا حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، حسین نے فرمایا اے شب کے بیٹے اجالے کا بیٹا، جو نہیں آپ حضرات کی، اے تاریکیوں کے بچے، اے تاریکیوں کے بچے تو شب کے اجالے سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. حسین وہ ہے ہی نہیں جو رات کی تاریکی میں فیصلہ کرے. کل دن میں چوک پہ آ جانا تجھے فیصلہ سنا دوں گا. یہ کہہ کے فاطمہ الزہرا کا لال پلٹا. یا ایک مرتبہ ولید کے کانوں میں مروان نے آہستہ سے کہا اکیلا آیا ہے، عباس نہیں ہے.
موقع اچھا ہے اسے مار دے. یا ایک مرتبہ یہ صحابہ پہ سفر کرتی ہوئی حسین کے کانوں سے آواز چومی. ایک مرتبہ عباس بن کے شبیر نے پلٹ کے فرمایا اتقتلنی یبغ نابغۃ ام یقتلنی امیرک. اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے تو مارے گا یا تیرا امیر مارے گا؟ کس میں جرت ہے؟ اور خدا کی قسم اب لطف لیجئے گا، آپ نے بڑی محبت سے سنا. آل محمد خوبصورت تعبیریں استعمال کرتے تھے. جب شہزادی دربار یزید میں آئی نا تو یہ نہیں فرمایا یزید میری بات سن، فرمایا یبن الزرقاء، نیلی آنکھوں والے کا بیٹا. ایک جگہ فرمایا یبن الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. یہ جرات میرے مولا نے پلٹ کے فرمایا تو ہم سے بیعت لے گا. فرمایا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الوحی وہذا یزید رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترم والمعلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلا. یا حسین سلام آپ پر. آپ اگر کہتے نا معاملہ یزید اور حسین کا ہے تو لوگ کہتے تاریخی مسئلہ ہے. حسین کہہ چلے کہ مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے. پتا چلا یہ قانون کی بات ہو رہی. خدا کی قسم اگر دیکھنا ہو حسین جیسا، انسانوں میں تلاش نہ کرنا، غیبت میں حسین رہ رہا. اس کے ہونے سے کائنات باقی ہے. اور دوسری دلیل اسی نظریے کی کہ اگر ایک لحظے کے لیے امام کائنات سے اٹھ جائے، لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، ہمارے ہاں روایت ہے متفقہ، اگر ایک لحظے کے لیے بال برابر بھی حجت خدا قدم اٹھا لے زمین سے تو زمین ختم ہو جائے گی. ایک اور قرآن مجید کی آیت کا سہارا لوں گا. اللہ آپ کو اعمال شب قدر کی توفیق دے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جس وقت ہماری ولایت ثابت کرنے چاہو تو شب قدر میں سورہ انا انزلنا پڑھ کے سنایا کرو. اس میں ہماری معرفت کے تمام مضمون سمٹ کے آ چکے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ صیغہ ہے میں سمجھا سکوں اگر عربی گرامر میں دو قسم کے صیغے بولے جاتے ہیں. ایک پاسٹ کے لیے آتا ہے اسے ماضی کہتے ہیں. مثلا ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے وہ گیا، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے. ایک پریزنٹ کا صیغہ ہے جسے عربی زبان میں مضارع کہتے ہیں. گرامیٹک بات ہے، مضارع کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے. بھئی ہو گیا نا، دو وہ گیا یعنی پرانی بات ہے، وہ جا رہا ہے یعنی ابھی اسی وقت پریزنٹ کی بات ہے. قرآن میں کہتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ایک بار روح اور ملائکہ کسی پہ اترے تھے. ہر سال ملائکہ اترتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں ان سے پوچھو یا تو ایسا منہ لے کر آئے جن پہ ملائکہ اترتے ہو. سالانہ ملائکہ اترتے ہیں. اور ملائکہ نہیں والروح، روح اترتی ہے. معبود یہ روح کیا ہے؟ پھر قرآن مجید کی آیت کا سہارا لوں گا. قرآن کہہ رہا ہے جس وقت جناب آدم کا پتلا سجا دیا، آراستہ کر دیا جناب آدم کو، تو آواز آئی کہ ابھی اس کو جھکنا نہیں ہے. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا پھر سجدہ کرنا. پتا چلا پتلا آدم مسجود نہیں ہے، نور ہے جو روح کی شکل میں اترے تو آدم کو سجدہ ہوتا ہے. تو اب اتنا معتبر فرشتہ ہے روح کہ جو زمین پہ اترتا ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ جنہیں 40 سال کے بعد پتا چلا کہ محمد نبی ہے، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہوں گے یا ان پہ اوپر اترتے ہوں گے؟ کہ مولا حسین نے فرمایا مختلف الملائکہ، جو دیہات میں رہنے والے ہیں. یہ جملہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں. ڈیرے میں کیا ہوتا ہے؟ کمی کمین آتے ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ آتے ہیں، کھانا پینا وہاں پہ لنگر چل رہا ہوتا ہے. آمد و رفت کا وہ مرکز ہوتا ہے. کوئی آیا، کوئی گیا، کوئی کچھ لے گیا. ہر شخص اپنی اپنی اوقات کے مطابق لے جاتا ہے. اگر میں محتاط ترجمہ کروں، مولا حسین فرماتے ہیں ہم 14 کا گھر آسمان والوں کے لیے ڈیرا ہے. آپ سلامت رہے. یہی ترجمہ ہے مختلف الملائکہ کا. کوئی آتا ہے بھئی ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر پوچھئے وہ کون تھے جو روٹیاں لے جاتے تھے.
یہاں سے آتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں. اور اب آ گیا جملہ، تو جملہ میں روک نہیں سکتا یہاں پہ. اب یہ کتاب کا نام سوائق محرقہ ہے. اس میں روایت لکھی ہو جناب ام سلمہ فرماتی ہے ایک دن میرا ایسے دل گیا کہ میں جناب زہرا کے گھر میں چکر تو لگا کے آؤں. اب چکر لگانے کے چکر آ گئے. اب روایت سنی گا آخر تک سمجھ میں آ جائے گی. جناب ام سلمہ فرماتی انما خرجت لمنزل فاطمہ تھا، میں جناب زہرا کے گھر چکر لگانے کی. فما رأیت ان الرحاء تدور وفاطمة نامت وان المنزل قد يدور وفاطمة نامت وان القدر مطبوخ وفاطمة نامت. میں نے کیا دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، دانے پس رہے ہیں، بطول سو رہی ہے. میں نے نگاہ بڑھا کے دیکھا تو کھانا پک رہا ہے، چولہا جل رہا ہے، بطول سو رہی ہے. میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو حسین جھولے میں ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، بطول سو رہی ہے. میں نے آگے بڑھ کے دیکھا زہرا کی تسبیح چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بطول سو رہی ہے. میں بھاگتی ہوئی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، کھانا پڑ رہا ہے، جھولا جھول رہا ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، فاطمہ سوئی ہوئی ہے. رسول فرماتے ہیں وہ جو چکیاں چلاتا ہے وہ جبرائیل ہے، وہ جو جھولا جھلاتا ہے وہ میکائیل ہے، وہ جو تسبیح کے دانے اتار رہا ہے وہ سرسافیل ہے. تو اسی لیے فرمایا نحن وشیعتنا مخدوم الملائکہ، ہم تو ہم رہے، ہمارے سچے شیعوں کی خدمت کے لیے بھی اللہ ملائکہ مقرر کرتا ہے. درود بھیجیے گا بر محمد والے. برائے خشنودی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلندتر صلوات. یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں تھا لیکن آپ نے جناب سیدہ کا اتنا خوبصورت محبت کے ساتھ ایک جملہ سنتے جائیے. میری شہزادی کا لقب ہے محدثہ، یعنی جس سے گفتگو کی جائے. ہمارے بعض اس کو لکھتے ہیں بی بی کے القابات میں سے کہ بی بی کا لقب محدثہ تھا، بلکہ بی بی کے فضائل میں. لیکن ذرا میری طبیعت مختلف ہے. یہ بی بی کے لیے شرف نہیں ہے کہ فرشتے اس سے باتیں کرتے تھے. یہ فرشتوں سے پوچھو کہ کتنا اتراتے تھے جب بطول ان سے بات کرتی تھی. یہ صدیقہ کی شان ہے، یہ بلندی ہے. تو حجت خدا وہ ہے جو مرکز کائنات ہے، محور دو عالم ہے، قطب عالم امکان ہے، مرکز و محور حجت خدا ہے. اب آپ یہ تو ہے قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل. آئیے ذرا ایک قدم آگے لیجئے، عقلی دلیل سے بات کرتے ہیں. کیا خدا قادر ہے ہر شے پر؟ وہ چاہتا تو براہ راست ہم پہ ہر شے بھیج سکتا تھا. ایسا کیوں ہوا کہ اس نے درمیان میں ایک واسطہ قرار دیا، ایک مکمل واسطہ اس کی جانب سے جو اترتا ہے. اور میں ایک مجلس میں تھا اور فضائل پڑھا تو مجھے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا تھوڑی تبلیغ بھی کریں. تو میں نے انہیں عرض کیا پہلی بات تو ذہن میں رکھنا تبلیغ فریضہ ہے اور فضائل میرا عشق ہے. اور دوسری بات سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں امام وقت کی محبت ذرا بڑھا دی جائے. نہیں معلوم یہ کیوں فاصلہ کر دیا ہے تبلیغی مجلسیں فضائل کی. صاحب کیا ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں فضائل سب سے بڑی تبلیغ ہے، اس لیے کہ جتنا دل میں علی بڑھتا جائے گا اتنا تقوی بلند ہوتا جائے گا. لہذا سنا کریں، اس کو عبادت سمجھ کے سنا کریں. پروردگار اگر چاہتا تو بتو انسان سے بات ہو سکتی تھی. اس نے درمیان میں ایک گھرانہ کیوں مقرر کیا؟ اس کی عقلی دلیل تاکہ میرے جوان بچوں کے ذہن میں بھی جو نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں تشیع کو، ان کو بھی سیراب کر دیا جائے اس معرفت اہل بیت کی آپاشی سے، انہیں بھی اس پانی سے سیراب کر دیا جائے. اور اس لیے کہ چونکہ الحمدللہ میرا مکتب ہی وہ ہے جس سے پوچھا جاتا ہے. میں تو کئی بار کہتا ہوں موسم محرم شروع نہیں ہوتا میرے بچوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. کالے کپڑے کیوں، ماتم کیوں، ذوالجنا کیوں، علم کیوں؟ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم جو مرضی کر رہے ہیں. لیکن چلیے پھر بھی اگر آپ کو زیادہ مسئلہ تو جملہ سنتے جائیے. جن کے بڑوں نے جن کے بڑوں سے پوچھا تھا ان کے چھوٹے ان کے چھوٹوں سے پوچھتے ہیں. صرف پوچھا نہیں تھا بلکہ کہا تھا نہ پوچھتے تو مر جاتے. جن کے بڑے جن کے بڑوں کو جینا سکھاتے تھے. تو الحمدللہ یہ رسم زمانہ ہے جو تسلسل کے ساتھ مستمر جاری و ساری ہے. تو میرے بچوں سے پوچھتے ہیں مثلا یہ عقیدہ کہ الحجہ وہ گھرانہ وہ ذات کہ جو محور ہے، مرکز ہے، واسطہ کامل ہے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان. اس کی سادہ سی مثال لیجیے. اس وقت
میں گفتگو کر رہا ہوں، میری آواز مائک کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کو چوم رہی ہے. یہاں کمکم روشن ہے، یہاں پہ یہ سب کس کے کرشمے ہیں؟ بجلی کے. یہاں بجلی چل رہی ہے، لائٹ چلے جائے گی تو یہاں سارا کچھ ختم ہو جائے گا. حضور یہ جو لائٹ یہاں پہ آ رہی ہے، کیا ادھر ہی مسجد میں بنتی ہے؟ توجہ سے ذرا مثال سنیے. یہ لائٹ یہاں پہ بانٹی تو جا رہی ہے، بنتی نہیں ہے. ایسا تو نہیں یہاں سے بن رہی ہو لائٹ. کہاں سے بنتی ہے لائٹ؟ گریڈ اسٹیشن سے. گریڈ اسٹیشن بولتے ہیں اس کو، جہاں پہ بجلی گھر بول رہے ہیں ہم اردو میں. بجلی گھر سے لائٹ بنتی ہے اور پھر یہاں پہ لائٹ بٹتی ہے. اچھا یہ بلب میرے سامنے روشن ہے کمکم میں. فرض کیجئے اگر کسی کو شوق ہو جائے ڈائریکٹ ہونے کا، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو براہ راست اللہ مدد مانگتے ہیں. ہو جائیے ڈائریکٹ، ہو کے دیکھیے بجلی سے. جیسے ڈائریکٹ ہونے کا شوق ہو جائے وہ ڈائریکٹ ایک تار لگائے بجلی گھر سے، اس ننھے سے نازک سے بلب کو متصل کر دے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ بلب تابع بجلی نہ لاتے ہوئے وہی پھٹ جائے گا. کیوں حضور؟ اسے بجلی نہیں چاہیے تھی. تو پھر یہ پھٹا کیوں؟ کیا وہاں سے بجلی نہیں آ رہی تھی؟ آ رہی تھی. کہا جی ڈائریکٹ ہو گیا. اس لیے کہ جہاں بجلی بنتی ہے وہاں بڑی طاقت سے بجلی نکلتی ہے. اس میں اتنی طاقت نہیں تھی، یا لفظ تبدیل کرو، اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ جس طاقت سے وہاں نکل رہی ہے اس طاقت سے یہاں سمیٹ سکے. تو اتنے شعور تو سائنسدان کے پاس بھی ہے. اس نے بجلی گھر اور ہمارے گھروں کے درمیان ٹرانسفارمر لگایا جو وہاں سے طاقت کے ساتھ بجلی وصول کرتا ہے اور گھروں کو ان کی حیثیت کے مطابق تقسیم کرتا ہے. تو اب جملہ سنیے گا، خدا ہے کمال مطلق، وہ کمال ہوتے ہوئے ہم تک آ نہیں سکتا. ہم ہیں نقص محض، ہم نقص ہوتے اس تک جا نہیں سکتا. لہذا چاہیے کوئی ایسا ہو جو ادھر سے بھی متصل ہو، جو ادھر سے بھی متصل ہو، وہاں سے وصول کرے، یہاں سے بانٹے. اسی کو تو حجت خدا کہا جاتا ہے. برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، فلک بولا. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. وہ واسطہ کامل جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جو اس کو اس سے جوڑتا ہے، اس کو اس سے متصل کرتا ہے، اسے حجت خدا کہتے ہیں. یہ میرے سرکار ہے لقب اول. اب دوسرا لقب آپ کی خدمت میں ذرا تربیت کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے بچپن سے سنا میرے سرکار کا ایک لقب ہے منتقم آل محمد. بڑے بڑے جوانوں کو ہم نے شوق سے یہ نعرے بلند کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی زبان پہ یہ شعار سجاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہا کرتے ہیں اللہ کرے ہم بھی اس وقت اس دنیا میں اٹھیں جس وقت سرکار کا ظہور اجلال ہوگا. اور یہ دعا ضرور کیا کیجیے، پروردگار ہمیں بھی اس لشکر میں شمار کرے جو لشکر وقت کے یزیدیوں کو سروپاہ کرے گا. ہم مل کے انتقام خون حسین لیں گے. بھئی یہ ذہن میں ہے نا منتقم خون حسین کا سادہ لفظوں میں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یعنی خون حسین کا انتقام لینے والا. اچھا اس کے معنی ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ جس غلط فہمی کی وجہ سے ہم جناب مختار کو بھی منتقم کہتے ہیں. مختار جنتی ہے بلا شبہ، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا جو لاہور سے شروع ہوئی ہے. مختار جنتی ہے بلا شبہ، لیکن مختار منتقم نہیں ہے. منتقم صرف وہ ہے جو وارث خون حسین ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، عرب ثقافت میں ان قبروں پہ سرخ پرچم پھریرے کا لہرایا جاتا ہے جن کے مقبور کی ابھی تک
انتقام باقی ہو. اور روزہ حسین پہ سرخ فریر کا علم لہرایا جاتا ہے. یہ نشانی ہے کہ کوئی وارث ہے جو اس کے خون کا انتقام لے گا. اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، میں نے بعض عرفاء سے سنا ہے کہ ان کے آنے کے قدموں کی آہٹ کو سن رہے ہیں. وقت زیادہ نہیں رہ چکا. معلوم تو پڑے کہ انتقام خون حسین کے معنی کیا ہے. تھوڑا سا اس میں توجہ درکار رہے گی. خون حسین کے انتقام کا یہ معنی تو متداول ہے ہمارے ذہنوں میں کہ شاید امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور یزید کو اٹھائیں گے، حرملہ کو اٹھائیں گے، شمر کو اٹھائیں گے، دجال کو اٹھائیں گے، وقت کے تمام سرکردہ لوگوں کو اٹھائیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے. یہ انتقام خون حسین نہیں ہے، بلکہ یہ مقدمہ انتقام خون حسین ہے. اسی کو سمجھ. صاحب انتقام کیا ہے؟ دیکھیں، انتقام عربی زبان کا لفظ ہے نقمت کے مادے سے. اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے بدلہ لینا. ہم آپ سے انتقام لیں گے یعنی آپ سے بدلہ لیں گے. اچھا، بدلہ اور انتقام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہو اس برابر دوسرے کا نقصان کریں، تو یہ ہوتا ہے انتقام. میں مثال لیتا ہوں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے العین بالعین والاذن بالاذن والید بالید. اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ بھی بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑیں گے. اگر کسی نے آپ کی انگلی کاٹ دی تو بدلے میں اس کی انگلی کٹے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں آپ اس کا قدم کاٹ دیں. اگر آنکھ کے بدلے میں قدم کٹے گا تو اس پر حق ہو جائے گا کہ وہ آپ سے قدم کا انتقام لے. توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا نقصان تو کیا لیکن وہ نقصان نہیں کیا جو برابر کا نقصان تھا. اب صاحب پتہ چلا کہ انتقام سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نقصان کس قیمت کا تھا. بات ہو رہی ہے انتقام خون حسین کی. پہلے خون حسین کی قیمت تو طے کرو، اسی برابر کا بدلہ لیا جائے گا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. اگر سن 60 ہجری سے لے کر تابع صبح قیامت آنے والے سب یزیدیوں کو بھی قتل کر دیا جائے تو حسین تو دور کی بات، جون کے خون کے ایک قطرے کا بھی انتقام نہیں ہے. اللہ اکبر، بمعرفت بات سمجھ. ایک قطرہ جون کا بھی انتقام، اس لیے کہ جون کے قطرے کی قیمت کائنات کے سب یزیدیوں سے بھاری ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ہے جن کا مقام خود حرم سے بڑھ کے. ان شہیدوں کی دیت کلیسا والوں سے نہیں مانگو، ان کے پاس تو قیمت ہی نہیں ہے. بھئی مولانا آپ نے بات پیچیدہ کر دی، دشوار کر دی، تلخ کر دی، ذرا سلجھائیے اس بھٹی کو. آپ نے کہہ دیا کہ اگر سارے یزیدی بھی مار دیے جائیں تب بھی خون حسین کا انتقام نہیں ہے، تو پھر خون حسین کا انتقام کیا ہے؟ حضور لیجئے، خون حسین کی کم از کم قیمت کا نام ہے دین. میں تھوڑی توجہ فرمائے گا. کم از کم قیمت کا نام ہے دین. خون حسین کے انتقام کا مطلب یہ ہے کہ دین حسین کو دنیا میں نافذ کر دیا جائے. اور یہ ہے انتقام. یزیدیت سے بدترین بدلہ جو وقت کا امام لے گا، دین حسین کو، دین رسول اللہ کو نافذ کرے گا. اب اس کے معنی کیا ٹھہرے؟ جو بھی امام کے ساتھ مل کے انتقام لینا چاہتا ہے وہ آج سے خود پر دین کو لاگو کرنا شروع کر دے. جتنا خود پہ دین لاگو کرتے جائیں گے اتنا آپ صف منتقمین کے اندر شامل ہوتے جائیں گے. اور اس سے بہتر کیا انتقام ہوگا کہ رسول اللہ کا بیٹا اس ممبر پر آئے جو ممبر کسی دور میں اہل جور کے پاس تھا، اور اس ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے علی کی بیٹی اپنی صفائیاں دے رہی تھی. اجرکم علی اللہ. آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی عزادارو، میں گزارش کروں گا جن گھروں میں فاطمہ نام کی بیٹیاں رہتی ہیں ان کے آداب آنے چاہیے. اسمعی نام کا ایک شخص ہے جو چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، چہرہ پر حزن تھا. مولا فرماتے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے چوتھی بیٹی عطا کی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ظالم، وہ اپنی خوراک کھائے گی، اپنی عمر سے جیے گی، زمین اس کا بچھونا، آسمان اس کا اڑنا، تو کیوں روتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا فاطمہ.
جس طرح بعض کی آنکھیں چھلک گئی ہیں نا، میرے چھٹے امام روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے، رو کے فرمایا اما اذا سمیتہا فاطمہ فلا تلتمھا، جب بچی کا نام فاطمہ رکھو تو اسے غلطی سے بھی تماچا نہ مارنا، جب کسی بچی کا نام اجرکم اللہ فاطمہ رکھو تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ تڑپ کے اسمعی کہتا کیوں آقا؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ ہماری 4 سال کی فاطمہ کربلا میں ایسے تماچے کھاتی رہی ہے جیسے اس کا ہاتھ لگتا ہو۔ اجرکم اللہ۔ جن جن کی چھوٹی بچی ہیں وہ اپنی بچیوں کی تصویریں اپنے ذہنوں میں لائیں۔ عزادارو آپ اچھے باپ ہیں نا، جب گھر میں جاتی ہیں شہزادیوں کو اٹھاتے ہیں۔ میں 2 راتوں کے منظر پڑھنا چاہوں گا۔ ایک رات ہے حسین کی سکینہ سے آخری رات۔ میرے مولا حسین فرماتے تھے اس گھر میں مجھے سکون نہیں آتا جس میں رباب و سکینہ کا چہرہ نظر نہ آتا۔ ایک مرتبہ سرکار آخری رات آئے ہیں سکینہ کے خیمے میں، اور آ کے اپنی شہزادی کو حسرت سے دیکھا۔ اللہ جانے کیا کیا سوچا حسین نے۔ اپنی بیٹی کو اپنی جھولی میں بٹھایا، رونے والوں ایک مرثیہ پڑھا، یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی نم یا بنیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری نور چشم، اے میری شہزادی آپ نے بابا کی چھاتی سے لگ جا۔ عزادارو ننھی بچی نے بابا کی آغوش کی گرمائش کو وصول کیا، یا سکینہ نے چین سے سونا شروع کیا۔ جو ابھی تک نہ گریا کر سکا بچی تڑپ کے زمین پہ آئی، خاک پہ آ کے کہتی ہے بابا میں نے دادی زہرا کو دیکھا، دادی زہرا کے بال کھلے ہوئے تھے، مجھے رو کے کہتی تھی سکینہ یہ سونے کی نہیں رونے کی رات ہے، سکینہ اب کے بعد تجھے بابا کی تصویر نظر نہ آئے گی۔ عزادارو یہ ہے شب عاشور، اب آ گئی شام غریبہ۔ اللہ نہ کرے کوئی بچی اتنی مجبور ہو، جس وقت خیموں کو آگ لگی ہے دعا کیا کرو ان گھروں میں آگ نہ لگے جہاں پانی بجھانے کے لیے نہ ہو۔ 11 محرم کو جب آگ لگی سب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے منتقل ہوتی، یہ 4 سال کی بچی سہم کے ایک مرتبہ ایک خیمے میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ اللہ لعنت کرے ایک لعین پر، اس نے بچی کو دیکھا، قریب آ کے شہزادی کے سقاف میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ عباس کی بھتیجی کہتی اللہ واللہ میرے قریب نہ آنا میں بد دعا کروں گی۔ اس لعین نے اصرار کیا، شہزادی نے ہاتھوں سے چادر اتاری، اس لعین کے ہاتھوں اپنی چادر دی۔ عزادار بچی چھوٹی ہے، اسے تو خبر نہیں ہے ظالم کتنے ستم رسیدہ ہے۔ یا ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے، اسے بھنک پڑ گئی، کوئی خزانہ ہے جو کانوں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ اس نے کہا بی بی کانوں میں کیا ہے؟ بچی نے کہا میرے بابا نے مجھے یمن سے در منگا کے دیے تھے، اب مجھے معاف کیجئے گا جو یہاں سادات بیٹھے گریا کر رہے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ اس کمینے نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اور ایک کوثر کی پلی لاڈلی نے اپنے ننھے ہاتھ پیچھے کیے، اس نے در اتارے نہیں، اپنے نجس ہاتھوں سے شہزادی کے کانوں میں اجرکم اللہ ایسے کھینچے، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے کا واہ عباسا چچا غازی تو جو چلا گیا۔ تکلف نہیں کریں گے عزاداران مظلوم کربلا۔ بعض روایات کے مطابق 23 محرم بھی امام زین العابدین کی شہادت ہے۔ آؤ اس بیمار امام کو اس کی اجڑی ہوئی بہن کا پرسہ دے۔ وہ امام رو رو کے کہتا تھا تمہیں کیا خبر شام میں سکینہ میں نے کیسے دفنائی؟ عجب نہیں مردوں میں کہیں سید سجاد بھی پرسہ لینے کو آئے ہوں۔ عزادارو بچی کے کانوں سے لہو بہنے لگا، تڑپتی ہوئی شہزادی مقتل کی سمت بڑھی، روتی جاتی تھی، کہتی تھی آئینہ آئینہ بتا بابا تیری سکینہ اجڑ گئی، بابا آپ کدھر چلے گئے، بابا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا جب بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں تو بیویاں بڑے پیار سے ان کو باپ کے جنازے پہ لاتی،
کوئی بچی سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، کوئی ماں سر پہ ہاتھ رکھتی، بیٹا اللہ کی جو مرضی تھی۔ عزادارو دیکھو حسین کی یتیمہ کس رنگ میں ملنے آئی ہے۔ ایک گھڑ سوار شہزادی کے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا بچی تو کیا ڈھونڈتی ہے؟ تڑپ کے سکینہ نے فرمایا انا بنت الحسین، سمجھا شاید یہ مسلمان ہوگا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ عزادارو یہ کمینہ گھوڑے سے نیچے آیا، اس نے ہاتھ بلند کیا، شاید جملہ منتقل نہیں ہوا، تصور تو کیجئے پہلے ہی کانوں سے لہو بہ رہا تھا، ایسے زور کا تماچا لگایا، شہزادی کربلا کی زمین پہ موت بلا گری، یا کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا ہوگا۔ تڑپ کے بچی کھڑی ہو کے کہتی ہے مار تو لیا، اب بتا میرے بابا کا جنازہ کدھر؟ تو نے مار تو لیا، اب بتا میرے بابا کا جنازہ کدھر ہے؟ عزادارو اس حیوان نے کیا کیا؟ تیر کو کمان میں جوڑا، ایک سم تیر مارا، ادھر تیر پیوست ہوا، کہتے جہاں تیر لگا وہ تیرے بابا کا جنازہ۔ ننے قدم تیزی سے بڑھائے، لاش پدر پہ آئی، ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ کٹی ہوئی گردن ہے، ابلتا ہوا لہو ہے، بابا کی چھاتی ہے کہ نظر نہیں آتی، تیر و تبر کا ایک خزانہ ہے۔ شہزادی نے خود کو بابا کے لاشے پہ گرایا، یا ایک مرتبہ سید شہداء کی آواز آئی، سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دینا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، ساتھ میں گریا کرتے جاؤ، ساتھ میں نصیحت ذہن میں بٹھاتے جاؤ، اے شیعہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، ایک مرتبہ پیاسے کے روزے کا رخ کرنا اور کہنا بہتی فرات کے ساحل پہ تشنا مارے جانے والے، ہماری جانیں تجھ پہ قربان۔ آپ تھک رہے ہیں، بس آخری فقرہ فرمایا سکینہ میرے شیعوں سے کہنا جب ان کے وطن میں کوئی لاوارث جنازہ آئے تو اس پہ یہ کہہ کے ضرور رونا کہ ایک لاوارث امام کا جنازہ پڑا رہا۔ بس آخری جملہ، آپ دعاؤں کے لیے جھولیاں پھیلاؤ۔ میرے مولا فرماتے ہیں سکینہ میرے شیعوں کو بتانا کہ کس طرح شام غریبہ مجھے قتل کرنے کے بعد 17 عربی گھوڑوں سے میری لاش کو پامال کیا گیا۔ میرے استاد فرماتے تھے قد کو سرا کل ہنتت فر رہا، جیسے چکی میں دانے کو پیسا جاتا ہے ایسے گھوڑوں کی سموں میں سیعلم الذین ظلموا